اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیقول کا رکوع نمبر 56۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 57۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پرہیزگاروں پر تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ أَوْ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں۔ شان نزول، کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی، یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، اور محتاجوں پر مالدار کو ترجیح نہ دے۔ مسئلہ، ابتدائے اسلام میں یہ وصیت فرض تھی۔ جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی۔ اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطے یہ کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترک ملنے پر محتاج نہ رہے، ورنہ ترک وصیت سے افضل ہے۔ تفسیر احمدی، خواہ وصی ہو یا ولی یا شاہد، اور وہ تبدیل کتابت میں کرے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں، اگر وہ وصیت موافق شرع ہے تو بدلنے والا گنہگار ہے۔ کسی کا انتقال ہوا اور کچھ وہ وصیت کر کے گیا کہ میرے
ختم ہو جانے کے بعد یہ کر دینا، اور وہ وصیت صحیح ہے، صاف سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر اگر کوئی اس کو بدلے گا تو وہ گنہگار ہو جائے۔ اور دوسرے خواہ وہ موسی ہو یا موسالہ بری ہے، معنی یہ ہے کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی موسی کی طرف سے ناانصافی یا ناحق کا روائی کا اندیشہ ہو، وہ اگر موصالہ یا وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گنہگار نہیں۔ اگر وہ وصیت کوئی ناانصافی یا کوئی غلط پہ ہے اور بعد میں یہ لوگ مل کے اس کو صحیح کر دے تو گنہگار نہیں رہیں گے، کیونکہ اس نے حق کی حمایت کی۔ حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو وقت وصیت دیکھے کہ موسی حق سے تجاوز کرتا اور خلاف شرع طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو روک دے اور حق و انصاف کا حکم کرے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض و نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت و خردنوش و مجامعت ترک کرے۔ صبح صادق سے وہی 5 بجے سے لے کے مغرب کے ٹائم تک ایک دم عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ روزہ بھی ایک دم عبادت کی طرح سے اور عبادت کرنی چاہیے ہر چیز تک۔ عالمگیری وغیرہ۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض کیے۔ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ در مختار و خازن۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت قدیمہ، مطلب بہت زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب کی امتوں پر روزہ فرض ہوتا رہا۔ کچھ اس کی الگ الگ وہ رہی ہوں گی مگر روزہ سب پہ فرض رہا۔ اگرچہ وہ ایام و احکام مختلف تھے، مطلب کچھ اس میں بدلاؤ رہے گا، کچھ چینجنگ رہے گی، مگر روزے کا حکم ساری امتوں پر تھا، شروع سے لے کر آخری تک مختلف تھے، مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم۔ جتنی امتیں آئیں، جتنے نبی آئے، جتنی ان کی امتیں آئیں، سب پر روزے لازم رہے۔ اور تم گناہوں سے بچو۔ روزہ رہنے سے انسان گناہوں سے بچتا بھی ہے، کیونکہ جب انسان کو اس کا پیٹ اور سب کچھ خالی رہتا ہے تو وہ زیادہ بولتا نہیں، ادھر ادھر بھاگتا نہیں، کچھ فالتو دیکھتا نہیں، پھر وہ شانت رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے بس۔ تو روزہ بہت ضروری ہے، نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار رہے۔ یہ روزہ متقین کا بھی شعار رہا ہے کہ روزہ رہنا ضروری ہے، اس سے نفس قابو میں رہتا ہے۔ یعنی صرف رمضان کا 1 مہینہ، یہ
فرض میں آتا ہے، یہ روزہ تو رہنا ہی چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے، اس کو چھوڑو گے تو گنہگار ہوگے۔ اور باقی نفل روزہ جو آتا ہے وہ نہیں رہو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، مگر رہو گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں رہو گے تو گناہ نہیں ملے گا، مگر رہنا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے بہت ساری تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں انسان۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 58۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دارک سلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔